حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، تو آج سورۃ الفاتحہ جو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے۔ اس کو ہم جب 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اگر ہم صرف فرض ہی کو کاؤنٹ کر لیں تو 17 دفعہ ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں روزانہ جب ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ظاہر ہے اس طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے۔ دیکھیں، آپ جب کسی دنیا کے بھی کسی انسان سے یا کسی بادشاہ سے یا کسی حاکم سے جو ملنے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی جا کے تعریف کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں جی، آپ بڑے نائس ہیں، آپ بڑے یہ ہیں وہ ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں جی میرا کوئی یہ کام کر دیں۔ یہی طریقہ کار اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی طریقہ جو کیا ہوا ہے۔ واضح طور پہ سورۃ الفاتحہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے دوسرا حصہ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پہ تو ناراض ہوا اور وہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں تو ترجمہ ہو گیا۔ ایک چیز میں جو مینشن کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کا نام جب آتا ہے تو اس سے پہلے ال لگا ہوا ہے، جیسے ایون اللہ جو ہے بیسیکلی وہ الہا ہے جس کے پیچھے ال لگا ہوا، الہا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سمجھنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو یوں پکاریں آپ اللہ کے نام کو، اللہ ہی بولیں گے، ظاہر ہے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ الہا کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ اللہ یا الہ اگر اس کو سمجھا جائے تو اس کی میننگ بنتے ہے سب سے بڑا عبادت کے لائق، سب سے بڑا معبود۔ آگے الرحمن اور الرحیم، تو میں نے پہلے بولا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہوں گے سب سے پہلے ال لگے گا، تو رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا۔ الرحمن کا کیا مطلب ہوگا؟ سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ رحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہربان کہہ لیں۔ تو الرحیم کیا ہوا؟ سب سے بڑا مہربان۔ یہاں یہ ایک چیز ایٹ لیسٹ کلیئر ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا نام رحمان نہیں رکھتے یا رحیم نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا نام رحمان نہیں ہے، اللہ کا نام الرحمان ہے۔ رحمان رحم کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کا نام رحمان ہے تو آپ اگر ضد کریں گے نہیں اس کو عبد الرحمن ہی بلائیں ورنہ گناہ ہوگا، تو گناہ نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ رحمان اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام الرحمان ہے۔ ہاں، کسی کو الرحمان نہ بلائیں آپ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اگر کسی انسان کا نام ان سے ملتا ہو تو وہ اللہ کا نام تب تک نہیں بنے گا جب تک اس سے پہلے اللہ لگا ہو۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اچھا، دوسری بات اب آگے کیا ہے؟ آیت بآیت کرتے ہیں اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس پروردگار کی، اللہ کی، اللہ لکھا ہوا یہاں پہ، تعریف ہے اس اللہ کی جو رب ہے تمام عالمین کا۔ تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ عالم صرف ایک ہمارا نہیں ہے، ہماری دنیا ہی صرف ایک عالم نہیں ہے، ودن ہماری دنیا اگر آپ دیکھ لیں so there are so many changes within our دنیا، رائٹ۔ ہمارے پاس سمندر ہے جس کا ایک الگ ہی عالم ہے، وہاں رہنے والے جو ہیں جاندار، ان کا الگ ہی دنیا ان کی، وہ ہماری ارتھ پہ آ کے یا لینڈ پہ آ کے سروائیو نہیں کرتا۔ اس طرح آسمان جو ہوا میں اگر آپ دیکھیں، آپ کو جو پرندے جن کو آپ بولتے ہیں جو جاندار ہوا میں رہتے ہیں پرندے، وہ جو ہے وہ ان کا الگ ایک جہان ہے۔ آپ بیکٹیریا اینڈ وائرس اینڈ ادر جراثیم لے لیں، آپ ان کی ایک الگ دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ ہمارے اس دنیا کے اندر اتنی دنیایں قائم ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور ابھی بہت سی ہوں گی جن کو ہم نہیں بھی جانتے۔ جنات ہیں، اسی دنیا میں کہیں رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک عالم ہے، اس عالم سے باہر نکلیں تو اور بھی بہت سارے عالمین ہیں۔ ابھی جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اب ہم اپنی
سورج کے گرد جتنے سیارے ہیں ان سے بھی آگے ہم نکل گئے ہیں، ہم ان سے آگے بھی جا کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم یونیورس سے باہر نہیں نکل پا رہے، ملکی وے سے باہر نہیں نکل پا رہے، لیکن ایک ٹائم آ جائے گا، اور 100-200 سال 500 سال بعد ہم اس سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ تو ہمیں کیا پتہ لگ پا رہا ہے کہ بہت سارے عالمین ہیں جن کی ابھی ہمیں پہچان نہیں ہے، تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جو ان سب عالمین کا رب ہے، جو جیسے پہلے بات ہوئی وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، اور مالک یوم الدین، یعنی جس دن جزا اور سزا ہوگی، یعنی جو روز قیامت ہے اس دن کا وہ مالک ہے۔ آگے اب ہم ظاہر ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اتنی خصوصیات والا ہے، تو ہم اس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ظاہر ہے آگے کیا دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یاد رہے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے میسنجرز کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے سکھایا ہے، اور جن کا اختتام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا۔ سیدھا راستہ وہ ہے، اس راستے پر ہمیں چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ بھی میں ایک مزیدار چیز ہے جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں کسی سے ڈسکشن میں بھی سیکھی، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی پھر سیدھے راستے پہ آتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے ہم واقعی ہم سچے مسلمان ہیں، یا یہ کہ واقعی ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں۔ صرف مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا جو ہے وہ جو ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم لازماً جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی، جو کہ اس کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اسی کو ایکسپلین بھی کر دی ہے قرآن میں، صراط اللہ زینہ، یعنی کون سا راستہ، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں عطا فرمائی۔ ظاہر ہے وہ لوگ سیدھے راستے پہ تھے تو اللہ نے ان پہ نعمتیں عطا فرمائی۔ یہاں سے کچھ لوگ مس کانسیپٹ کر سکتے ہیں اس بات کو۔ نعمتیں کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے بہت پیسہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح تو امریکہ میں، یورپ میں دیکھ لیں، کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہیں لوگ۔ دنیاوی نعمتوں کی بات کیجیے تو سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عطا کی ہوئی ہیں۔ تو یہ نعمتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے دنیاوی پیسہ یا دولت دیا ہوا ہے۔ نعمتوں کا مطلب ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہوا ہے کہ وہ پرسکون رہتے ہیں۔ جب آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں نا، آپ اپنا ہر معاملہ جب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ لوگوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، آپ تو بڑے مخلص تھے لیکن لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ خلوص کا اظہار نہیں کیا، یا یہ کہ آپ کو دکھ پہنچایا، یا اور اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو ہوتا ہے دنیا میں، تو یاد رکھیے کہ نعمت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دے، کہ دنیا کے لوگوں کا آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہ بھی ہو تو بھی آپ پرسکون رہیں۔ کیوں؟ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو سچا اور مخلص دوست ہے وہ صرف رب ہی ہے، آپ کا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے جو ہے دعاؤں کا آپ کو صلہ بھی دے گا، اور جب آپ اس سے مدد مانگیں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جبکہ دنیا میں آپ انسانوں سے جب توقع کرتے ہیں تو اکثر آپ کو مایوسی ہی ہوتی۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن پہ اللہ نے یہ نعمت کی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو نور سے منور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا۔ وہ مشکلات پڑھنے پہ، معاشی مشکلات ہوں یا دنیاوی مشکلات ہوں، وہ پڑھنے پر بھی وہ جو ہے وہ پرسکون رہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا نہیں جن پہ تو نے غضب کیا اور وہ جو راستے سے بھٹکے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ اسی پچھلی آیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جن پہ غضب کیا وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی کی جسمانی مزدوریوں نے، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، یا اس طرح کی دنیاوی مسائل کا وہ شکار ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم کا مطلب اللہ نے ان پہ غضب کیا ہوا، یعنی ان کے دلوں پہ اللہ نے جو ہے وہ مہریں لگائی ہوئی ہیں، وہ کفر کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ ان کو دیا ہوا ہے، پیسہ بھی دیا ہوا ہے، شہرت سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتے، پھر بھی وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے۔ جو اللہ کے سیدھے راستے کا جو ذکر ہو رہا تھا اس سیدھے راستے کے خلاف۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ شراب مت پیو، زنا مت کرو، سود مت لو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور اس طرح کی جتنی بھی دیگر باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی انشاءاللہ، وہ سب سیدھا راستہ ہیں۔ تو جو لوگ اس سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہوا ہے، شہرت بھی دی ہوئی ہے، دولت بھی دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نہ وہ دوسرے کے حق مارنے سے باز آتے ہیں، نہ وہ کسی کو دل دکھانے سے باز آتے ہیں، تکلیف دینے سے باز نہیں آتے کسی کو، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب یہ ہے کہ ان کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ سیدھے راستے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرائے جن پہ اللہ نے اپنا غضب کیا ہوا ہے اور کہ ان کو راستے سے بھٹکایا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان لوگوں میں شامل کرے جن پہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہوئی ہے، جو ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، اور جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی ہے وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے ہی مدد مانگیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی کرے گا۔ جب کوئی کر نہیں سکتا کرے گا کیا؟ کوئی انسان بھی اگر آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے پیچھے توفیق دینے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو وہ راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک آغاز ہے قرآن کا، جو ایک دعا سے ہوتا ہے، جس میں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جب چلیں گے، سورۃ البقرہ اس کے بعد آ رہی ہے، اس سے ہم آگے اپنا نیکسٹ سٹارٹ لیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا یہ سلسلہ۔ آئندہ بھی دیکھتے رہیے اس چینل کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر، اللہ